قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع والعشرون، الفعل المضارع المؤنث المفرد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جی 27واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں طریقۃ الاسریہ کا، اور اس میں اس سبق کو پڑھنے سے پہلے میں بورڈ پر آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور جو صیغے ہم نے مذکر کے استعمال کیے تھے ان کا مؤنث جب آپ کے سامنے آ جائے گا تو تیزی سے ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ اور تیزی سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے 28واں سبق بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ اصل سبق ہوگا۔ یہ تو صرف آپ کہہ لیں کہ تقریباً وہی سبق ہے، صرف مذکر کی بجائے مؤنث صیغے استعمال ہوں گے۔ تو بورڈ پہ چلتے ہیں اور وہ صیغے جو کل ہم نے پڑھے تھے ان کے مؤنث صیغے ذہن میں تازہ کرتے ہیں۔ یہ بورڈ پہ آپ کے کل کا ایک فعل لکھا ہوا ہے جی، قام یقوم سے فعل امر بھی لکھا ہوا ہے قم، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جو صیغے کل ہمارے آئے تھے سبق میں وہ کون کون سے یاد کر لیں، وہ تھے المفرد المذکر کے صیغے تھے، یعنی واحد متکلم کا صیغہ تھا، واحد متکلم کا صیغہ تھا، واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ تھا۔ یعنی آپ کے پاس فعل ہے جی قام یقوم، تو یقوم غائب، یقوم تقوم اقوم، یقوم تقوم اقوم، کلیئر ہو گیا۔ اسی طرح اخذ یاخذ، یاخذ تاخذ آخذ، ٹھیک، تین تین صیغے پکے کریں۔ پھر خرج یخرج، یخرج تخرج اخرج، ذهب یذهب، یذهب تذهب اذهب، مشى یمشی، یمشی تمشی امشی، کلیئر ہو گیا۔ یہی سارے فعل استعمال ہوئے تھے۔ آج یہی فعل جو ہیں مؤنث کے صیغے وہ کیا ہوں گے، اس میں واحد متکلم تو وہی صیغے ہوں گے جو ہم نے کر لی ہیں، کیونکہ متکلم میں جو ہے مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلا صیغہ ہم نے کیا بولا، یہ صیغہ سامنے رکھ لیں، پہلا فعل یعنی قام یقوم۔ یقوم میں ہم نے کہا تھا جی یقوم تقوم اقوم، تو اقوم یہی رہے گا، اقوم اقوم تقوم۔ اب ذرا دیکھیں، اقوم تقوم تقومینا، اقوم تقوم تقومینا۔ پھر غور کریں، اقوم تقوم تقومینا، یعنی مینا کی ساؤنڈ جو ہے یہ واحد مؤنث حاضر کی ساؤنڈ ہوگی، اینا کی ساؤنڈ، اینا ساؤنڈ جو ہے۔ اور مذکر کے لیے تا تھی علامت مذکر حاضر کی، اور تا علامت یہاں پر آ رہی ہے مؤنث غائب کی۔ اقوم تقوم تقومینا، ذهب یذهب، اذهب تذهب تذهبینا، مشى یمشی، امشی تمشی تمشینا۔ پھر خرج یخرج، اخرج تخرج تخرجینا، کلیئر ہو گیا جی۔ تو تین ساؤنڈز یہ ہیں۔ دوسری بات فعل امر، یہ فعل امر آپ نے بنایا تھا یقوم تقوم سے کم۔ اب فعل امر مؤنث کا کیسے بنے گا؟ صیغہ جو فعل امر بنتا ہے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے نا،
تو ذرا حاضر کے سیغے یہ تھا تقومو، اور اس کے مقابلے میں ہے تقومینا. آپ اس طریقے سے یاد رکھیں، تقومو تقومینا. ٹھیک ہے، یعنی اس پیٹرن پہ آئیں، اقومو یقومو تقومو تقومو تقومینا. ذهب یذهبو اذهبو یذهبو تذهبو تذهبو تذهبینا. مشا یمشی امشی یمشی تمشی تمشی تمشینا. خرج یخرجو اخرجو یخرجو تخرجو تخرجو تخرجینا. تو تخرجو تخرجینا، تمشی تمشینا، تذهبو تذهبینا. ٹھیک ہو گیا؟ تو تقومو تقومینا. تو تقومینا سے فعل امر کیسے بننا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی. سیگا تقومینا. پہلا سٹیپ فعل مضارع اخو کر دیں. جو آنی اونا اور اینا والے سیکھے ہوتے ہیں جب وہ اخو ہوتے ہیں ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. آنی اونا اور اینا والے سیکھے جو ہیں جب اخو ہوتے ہیں تو ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. جب نون ڈراپ ہوگا تو کیا بچا جی؟ تقومی. تقومی. ٹھیک ہو گیا؟ علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہے تو صیغہ تیار قومی. یہ سٹیپس میں نے اس لیے آپ کو دوبارہ اپلائی کروائے ہیں کہ نارملی جو فعل امر بن رہا ہے نا، جو صحیح فعل سے بن رہا ہے، جو صحیح فعل سے جلسہ یجلسو سے فعل امر بن رہا ہے اجلس. اجلس مذکر کے لیے تو بیٹھ جا. اگر آپ مؤنث کو کہنا چاہتے ہیں نا تو اجلس کے اینڈ پہ یا لگا دیں بس، اجلسی. ذهب یذهبو سے اذهب، اذهب کے آگے لگائیں یا تو کیا بن گیا؟ اذهبی. خرج یخرجو سے فعل امر بننا اخرج، اخرج کے آخر میں یا لگائیں اخرجی. لیکن اگر یہی فارمولا ہم یہاں پر اپلائی کریں نا تو یہ بنا جی کم. تو میں کہوں جی کم کے آخر میں یا لگائیں تو آپ بنے گا کمی. حالانکہ کمی فعل امر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کومی. تو یہ سٹیپس میں نے آپ کو اس لیے کروائے ہیں. عام طور پہ لکھیے دیا جاتا ہے جی جو آپ کا مذکر کا فعل امر ہے نا اس کے آخر میں یا لگا دیں وہ مؤنث کا بن جائے گا. ایسے نہیں بن جائے گا مؤنث کا. ہر جگہ یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. اصل قاعدہ یہی ہے کہ آپ کو فعل امر بنانا آنا چاہیے. اس کے بعد ہاں جو صحیح فعل ہے اس میں آپ وہ قاعدہ اپلائی کر سکتے ہیں جو صحیح فعل ہے. لیکن اگر فعل غیر صحیح ہو گیا تو پھر یہ قاعدہ آپ اپلائی کرتے سوچیں گے، اور غیر صحیح میں بھی کہاں کہاں ہوگا اور کہاں کہاں نہیں ہوگا یہ آپ کی ورکنگ ہے. اب یہ ساری باتیں سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ سبق دیکھیں. انشاءاللہ 5 منٹ میں ہم سبق کر لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سبق جو ہے وہ شروع کریں گے جی انشاءاللہ. جی فاطمہ تقولو، فاطمہ تقولو. اب دیکھیں یہ تقولو کون سا ہے؟ تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے نا، یعنی اقولو تقولو تقولینا، اقولو تقولو تقولینا. فاطمہ تھرڈ پرسن. فاطمہ تقولو، فاطمہ تقولو، فاطمہ کہتی ہے انا تلمیذۃ، میں شاگردہ ہوں. انا فی الفصل، میں کلاس میں ہوں. آخذ الکتابہ، میں کتاب پکڑ رہی ہوں. اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوں. وہ امشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتی ہوں. افتح البابا، میں دروازہ کھولتی ہوں. وہ اخرج من الغرفۃ، اور کمرے سے باہر نکل جاتی ہوں. وہ اذهب الی البیت، اور گھر کی طرف چلی جاتی ہوں. تو یہ تمام جملے سوائے انا تلمیذۃن کے، انا تلمیذۃن، اس کے علاوہ باقی تمام جملے جو ہیں مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پر مذکر ہوگا تو انا تلمیذن ہو جائے گا، اور فاطمہ تقولو کی بجائے ہم کہیں گے جی حامدن یقولو. بات سمجھ میں آ رہی ہے ماشاءاللہ؟ جب آپ کمپیریزن کریں گے تو باتیں کلیئر ہو جائیں گی. اب جس طرح اس سبق میں مکالمہ تھا معلم کا اور تلمیذ کا، تو یہاں پر معلمہ اور تلمیذہ کا مکالمہ ہے. معلمہ کہتی ہے جی قومی، پہلے جو ہم نے بنایا قومی یا فاطمہ تو، اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ. تو فاطمہ کہتی ہے انا اقوم، میں کھڑی ہوتی ہوں. خذ سے یا لگایا خذی، خذ الکتابہ، کتاب لے لو. وہ کہتی ہے آخذ الکتابہ. امشی، وہ خالی امشی تھا، یہ اینڈ پہ یا بھی لگی تو امشی الی الباب، دروازے کی طرف چل. وہ کہتی ہے امشی الی الباب.
اخرجی من الغرفتی، کمرے سے باہر نکل جا، تو وہ کہتی ہے اخرجو من الغرفتی. اذهبی الی البیتی، گھر چلی جا، وہ کہتے ہیں جی اذهب الی البیت. کلیئر ہو گیا نا؟ تو جو فعل امر بنے ہیں آپ دیکھیں، اس میں صرف جو اجوف والا فعل امر تھا اس میں وہ واو واپس آ رہا ہے. کم میں کیا ہوا تھا؟ واو ڈراپ ہو گیا تھا نا. جو مؤنث کا جو صیغہ ہوگا فعل امر کا اس میں واو واپس آ جائے گا، کومی. لیکن جی اگلے جملے زینبو تقولو، زینب کہتی ہے. اب زینب مخاطب ہے فاطمہ سے، یا فاطمہ، یا فاطمہ تو، یا فاطمہ، انتی تلمیذتن، انتی تلمیذتن، انتی فی الفصل، تاخذین الکتابہ، اینا ساؤنڈ آ گئی نا، تاخذین الکتابہ وتقومین من مکانکی وتمشین الی الباب وتفتحین الباب وتخرجین من الفصل وتذهبین الی البیت. مذکر کے صیغے کیا تھے اس میں؟ آپ دیکھیں تاخذینا کے ساتھ کا تاخذو، تاخذو، ٹھیک ہے، تاخذو تاخذینا، تقومو تقومینا، تمشی تمشینا، تفتحو تفتحینا، تخرجو تخرجینا، تذهبو تذهبینا. اب سیدہ تقولو، سیدہ کہتی ہے، سیدہ تو تقولو، سیدہ کہتی ہے فاطمہ تو تلمیذتن، فاطمہ ایک شاگردہ ہے. اب وہ تھرڈ پرسن میں بات کرے گی، ہیا فی الفصل، ہیا فی الفصل تاخذ الکتابہ. اب یہ تاخذ الکتابہ جو ہے یہ والا تاخذ ہے، تاخذ الکتابہ، وہ کتاب پکڑتی ہے. وتقوم من مکانہا، وتقوم من مکانہا، اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہے. وتمشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتی ہے. وتفتح الباب، اور دروازہ کھولتی ہے. وتخرج من الفصل، اور کمرے سے، کلاس روم سے، درسگاہ سے باہر نکل جاتی ہے. وتذهب الی البیت، اور گھر چلی جاتی ہے. لیں جی اب سیکھے اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو انشاءاللہ تعالی عربی میں ترجمہ آپ کر لیں گے آسانی سے. لیں جی ترجمہ شروع کریں. جی فیصل پہلا جملہ آپ کے لیے، فاطمہ یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ. وہاں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سبق میں تھا زید سے کہا گیا تھا یا حامد سے کہا گیا تھا؟ کس سے کہا گیا تھا جی؟ شاہد سے کہا گیا تھا. شاہد یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ. اب فاطمہ سے کہا جا رہا ہے فاطمہ یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ. آپ کہیں گے کہ یعنی اگر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں تو میرا خیال کوئی صیغہ چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اردو میں دیکھ لیں صرف فاطمہ اور شاہد لفظ چینج ہوئے ہیں، باقی سب وہی ہیں. لیکن عربی زبان میں جب جملے بنیں گے تو سب کچھ چینج ہوگا. جی یا فاطمہ تو قومی من ہا ہونا یا من ہونا دونوں بول سکتے ہیں. وجلسی علی الکرسی، وجلسی علی الکرسی. ماشاءاللہ. زینب صبح اسکول جاتی ہے. جی ذیشان، زینبو کہاں جاتی ہے؟ الی المدرسۃ صباحا. زینب تذهب الی المدرسۃ صباحا. جی اور شام کو گھر لوٹ آتی ہے، یہ بھی آپ کا ہی ہے. و ترجیع الی البیت و ترجیع الی البیت مساء. ٹھیک ہے. اب پورا جملہ بولیں. زینب صبح اسکول جاتی ہے اور شام کو گھر لوٹ آتی ہے. زینب تذهب الی المدرسۃ صباحا و ترجیع الی البیت مساء. ماشاءاللہ. جی عثمان صاحب وہ نماز پڑھتی ہے. ہیا تصلی. ماشاءاللہ. صلا یصلی، صلا یصلی، صاد لام، ٹھیک ہے، اور یا مادہ ہے، باب تفعیل ہے. یہ تصلی میں ہی نماز پڑھنے کا مفہوم آ گیا، صلاۃ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہیا تصلی، صلا یصلی، یصلی تصلی، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے. جی احتشام صاحب، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے. تلاوت کرنے کے لیے تلا یتلو، تا لام واو مادہ، باب نون، تلا یتلو، یتلو تتلو، یتلو تتلو. جی و تتلو، و تتلو الگ الگ بول رہے نا، ملا کر بعد میں دیکھیں گے. و تتلو القرآن، ہاں ماشاء اللہ. و تتلو القرآن الکریم.
مفعول ہے تو القرآن، اور پھر آگے اس کی صفت الکریمہ، وَتَتْلُو القرآن الکریمہ، ملا کر پھر ایسے پڑھیں گے، اس لیے میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے وَتَتْلُو القرآن الکریمہ۔ جی بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے، بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے، بچی الطفلۃ، سمپل لگائیں الطفلۃ، جی الطفلۃ یمشی تمشی، الطفلۃ تمشی اپنی ماں کی طرف، الی امیہا، الی امیہا اپنی ماں کی طرف چلتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی فاروق صاحب، سعیدہ اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے، سعیدہ بیٹھتی ہے، جی شاباش، سعیدۃ جلس یجلس، یجلس تجلس، سعیدۃ تجلس، سعیدۃ تجلس عند امیہا، عند امیہا بادب، سعیدۃ تجلس الی امیہا بادب۔ لیں جی اردو میں ترجمہ کریں آصف صاحب۔ پہلا جملہ ہے یا فاطمۃ اذهبی الی المدرسۃ، اے فاطمہ جی اسکول جاؤ، اسکول جاؤ۔ جناب ولا تلعبی فی الطریق، جی یہ وہ تھا نا لا تلعب، جی لا تلعب تو مت کھیل، لا تلعبی وہی یا لگا دیں اینڈ پہ، صحیح فعل کے اینڈ پہ یا لگا دیں تو مؤنث کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، ولا تلعبی فی الطریق، اور راستے میں مت کھیل۔ جی ڈاکٹر صاحب اجلسی علی الکرسی، کرسی پر بیٹھ جا، ولا تجلسی علی الارض، اور زمین پر مت بیٹھ۔ یعنی دیکھیں الحمدللہ عربی سے اردو ہو جائے گی ٹرانسلیشن، لیکن اگر یہ جملے میں آپ کو دوں نا اردو والے کہ کرسی پر بیٹھ اور زمین پر مت بیٹھ، تو پھر آپریشن آسان ہے۔ جی شاہ صاحب سعیدۃ تدخل الفصل، سعیدۃ کلاس روم میں داخل ہوتی ہے، وتجلس بادب، اور بادب بیٹھ جاتی ہے، ماشاءاللہ۔ جی حبیب صاحب وتقرأ الکتابہ، اور کتاب پڑھتی ہے، اور کتاب پڑھتی ہے۔ فیصل انتی یا نعیمۃ، انتی یا نعیمۃ، اے نعیمہ تو، یعنی تو اے نعیمہ، ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہو تم؟ متی تذهبین الی المدرسۃ، متی تذهبین تو کب جائے گی، تو کب جائے گی اسکول، تو اسکول کب جائے گی؟ تو اب یہ دیکھیں حاضر کا سیکھا تذهبوا سے تذهبین، تذهبوا جو واحد کے سیکھے ہیں وہ نوٹ کر لیں، واحد کے سیکھے، واحد حاضر کے سیکھے، واحد حاضر کے سیکھے مذکر تذهبوا تذهبین، تخرجوا تخرجین، ٹھیک ہو گیا، تمشی تمشینا، کلیئر ہو گیا جی۔ لیں جی الفاظ کے معنی ہیں لا تلعبی مت کھیل، طریق راستے کو کہتے ہیں، ارض زمین ہے، تدخلو داخل ہوتی ہے، تصلی نماز پڑھتی ہے، تتلو تلاوت کرتی ہے، تغسلو دھوتی ہے، تطبخو وہ پکاتی ہے، تعبدو وہ عبادت کرتی ہے، اغلسی تو دھو، اور اطبخی تو پکا، اعبدی عبادت کر۔ لیں جی یہ سبق تو ہمارا تھا، آپ کہہ لیں کہ صرف پچھلے سبق کو سیکھے کے چینج کرنے کے اعتبار سے، اب اصل سبق جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ لیں جی سبق ہے ہمارا الدرس الثامن والعشرون، 28واں سبق، مزیدار سبق ہے جی۔ الرسالۃ، الرسالۃ کے معنی ہے دا لیٹر، دا لیٹر یعنی خط۔ ہاذہ رسالۃ والدی، ہاذہ رسالۃ والدی یہ میرے والد صاحب کا خط ہے۔ افتح الظرف، الظرف کہتے ہیں انویلپ کو، الظرف انویلپ۔ افتح الظرف میں لفافہ کھولتا ہوں، واقرأ الرسالۃ اور خط پڑھتا ہوں۔ ثم آخذ القلم والورق،
پھر میں قلم اور کاغذ لیتا ہوں وَأَكْتُبُ الْجَوَابَ اور جواب لکھتا ہوں. اکتب الرسالۃ الی والدی میں خط لکھتا ہوں اپنے والد کو. وَأَدَعُ الرِّسَالَةَ فِي الظَّرْفِ یہ ادعو کیا ہے؟ مادہ ہے جی واو ضاد اور عین. واو ضاد اور عین. صحیح غیر صحیح؟ واو ضاد عین غیر صحیح. غیر صحیح میں کون سا ہے؟ معطل. معطل میں کون سا ہے؟ معطل الفا یعنی مثال. اب جب بھی کوئی مادہ مثال سے آتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو تین ابواب کون سے؟ باب حسب یحسب، باب ضرب یضرب، باب فتح یفتح. تین ابواب کون سے بولے ہیں میں نے؟ حسب یحسب، ضرب یضرب، فتح یفتح. ان تینوں کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے حذف. ہا ضاد اور فا حذف. ان تین ابواب میں فعل مضارع کی گردان سے واو کو حذف کر دیا جاتا ہے. مثال جب ان تین ابواب سے آتا ہے، مثال واوی یعنی واو جب ہو تو مثال واوی جب ان تین ابواب سے آتا ہے، حسب یحسب، ضرب یضرب، فتح یفتح، تو حذف لفظ بن گیا. تو مضارع کی گردان سے واو کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو اصل میں کیا بننا تھا؟ وضع یوضع. تو واو کو نکال دیا تو کیا بن گیا؟ یضع. وضع یضع، وضع یضع، وضع یضع، یضع تضع اضع، یضع تضع اضع تضع تضعین، یضع تضع اضع تضع تضعین. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اضع. اور وضع یضع کے معنی ہوتے ہیں ٹو پٹ، ڈالنا رکھنا. وَأَدَعُ الرِّسَالَةَ اور خط ڈالتا ہوں رکھتا ہوں فی الظرف لفافے میں. ثم اغلق یغلق، یغلق تغلق اغلق، ثم اغلق الظرف پھر میں لفافے کو بند کرتا ہوں. اب دیکھیں لفافہ بند کرنا بھی اغلق یغلق ہے. وَأَكْتُبُ عَلَيْهِ العنوان، العنوان کہتے ہیں ایڈریس کو، اور اس پر پتہ لکھتا ہوں. ثم اضع الرسالۃ پھر میں خط ڈالتا ہوں فی صندوق البرید لیٹر باکس میں. صندوق البرید لیٹر باکس، تو فی صندوق البرید. کلیئر ہو گیا جی؟ پڑھا جا رہا ہے تو سمجھ آ رہی ہے جی؟ پورا پیراگراف سمجھ میں آ گیا نا؟ الحمدللہ. اب ایک مکالمہ ہے استاذ اور تلمیذ کے درمیان. استاد کہتا ہے جی ما تلکا بی یدیکا یا خالد. ما تلکا بی یدیکا، الفاظ ملتے جلتے ہیں نا. ما تلکا بی یمینیکا یا موسیٰ، ٹھیک ہے، ما تلکا بی یمینیکا یا موسیٰ، یا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہاں پر استاد کہہ رہا ہے ما تلکا بی یدیکا یا خالد، اے خالد تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ یمین کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. یمین ہوتا ہے دایاں ہاتھ اور شمال ہوتا ہے بایاں ہاتھ. تو ما تلکا بی یدیکا یا خالد، اے خالد تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو خالد کہتا ہے جی ہاذہ رسالۃ والدی، ہاذہ رسالۃ والدی، یہ میرے والد کا خط ہے. استاد کہتا ہے افتح، افتح تو کھول، الظرفہ لفافے کو ملا کر پڑھیں گے افتح الظرفہ، لفافے کو کھول، وقرأ الرسالۃ اور اس خط پڑھ. لفافہ کھول اور خط پڑھ. تلمیذ کہتا ہے جی افتح الظرفہ میں لفافہ کھولتا ہوں، واقرأ الرسالۃ اور خط پڑھتا ہوں. استاد پھر پوچھتا ہے جی ماذا یکتب والدک، ماذا یکتب والدک، تمہارے والد کیا لکھتے ہیں؟ تمہارے والد کیا لکھتے ہیں؟
تو جواب دیتا ہے تلمیذ کہ والدی یکتبو، والدی یکتبو، میرے والد لکھتے ہیں، انا طیبن، انا طیبن، میں اچھا ہوں، میں ٹھیک ہوں، وَأَدْعُو لَكَ، دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں بلانا پکارنا، لیکن لام کے ساتھ آتا ہے تو دعا کرنا کے معنی میں آتا ہے، وَأَدْعُو لَكَ، اور میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، خُذِ الْقَلَمَ وَالْوَرَقَ، قلم اور کاغذ پکڑ، وہ کہتا ہے جی آخذ القلم والورق، میں قلم اور کاغذ پکڑتا ہوں یا لیتا ہوں، استاد کہتا ہے اکتب، اکتب لکھ، الجواب ملا کر استاد کہے گا اکتب الجواب الی الوالدی، والد صاحب کو جواب لکھ، وہ کیا کہے گا اکتب الجواب، اکتب الجواب الی الوالدی، میں والد صاحب کو جواب لکھتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے ضع فعل امر، وضع یدعو ہے نا، یدعو سے کیا بنا تھا تضع، تضع میں اخف کریں تضع بن گیا، علامت مضارع ہٹائیں تو ضع، ضع پٹ، ضع الرسالۃ، اور ملا کر پڑھیں گے ضع الرسالۃ فی الظرف، لفافے میں خط ڈال، وہ کیا کہے گا یدعو تدعو، ادعو، ادعو رسالۃ فی الظرف، میں لفافے میں خط ڈالتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے اکتب العنوان، ایڈریس لکھ، علی الظرف، لفافے پر، تو وہ کیا کہے گا اکتبو، یکتبو تکتبو اکتبو، میں لکھتا ہوں العنوان، ایڈریس، علی الظرف، لفافے پر۔ پھر وہ استاد کہتا ہے اینا تضع الرسالۃ، تضع الرسالۃ، تو نے خط کہاں ڈالا، تو نے خط کہاں رکھا، کہاں ڈالا، تو وہ کہتا ہے جی اضعھا، یعنی یہاں پر ڈالا نہیں بلکہ ڈالے گا، مضارع ہے نا، اینا تضع الرسالۃ، تو خط کہاں ڈالے گا، تو خط کہاں ڈالے گا، فعل مضارع، تو جواب دے رہا ہے کہ اضعھا، میں ڈالوں گا اس کو، کہاں، فی صندوق البریدی، فی صندوق البریدی، لیٹر باکس میں۔ محمود یقول، محمود کہتا ہے خالد یفتح الظرف، خالد لفافہ کھولتا ہے، وَيَقْرَأُ الرِّسَالَةَ، اور خط پڑھتا ہے، ثُمَّ يَأْخُذُ الْقَلَمَ وَالْوَرَقَ، پھر وہ قلم اور کاغذ لیتا ہے، وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ إِلَىٰ وَالِدِهِ، اور اپنے والد کو خط لکھتا ہے، ثُمَّ يَضَعُ الرِّسَالَةَ فِي الظَّرْفِ، پھر وہ ڈالتا ہے خط لفافے میں، وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ الْعُنْوَانَ، اور اس پر ایڈریس لکھتا ہے، ثُمَّ يَضَعُ الرِّسَالَةَ فِي صُندُوقِ الْبَرِيدِ، پھر وہ لیٹر باکس میں خط ڈال دیتا ہے۔ ترجم بالعربیہ، عربی میں ترجمہ کر۔ جی فیصل، یا جمیل یہ خط لے لو، یا جمیل یا جمیل ہو، ماشاءاللہ، خذ یہ خط، ہذہ الرسالۃ، خذ ہذہ الرسالۃ، یا جمیل خذ ہذہ الرسالۃ، یہ خط لے لو۔ جی ذیشان، یہ تمہارے بھائی کا خط ہے، یہ تمہارے بھائی کا خط ہے، دس از، اس سے پہلے مبتدا ہے، ہذہ تمہارے بھائی کا خط، تمہارے بھائی کا خط، رسالۃ اخیک، ہذہ رسالۃ اخیک، ہذہ رسالۃ اخیک، یہ تمہارے بھائی کا خط ہے۔ عثمان صاحب اسے کھولو اور پڑھو، جی اس کو کھولو، افتح، افتح، ماشاءاللہ، افتح، افتح ہا، افتح ہا، ہا کی ضمیر خط کی طرف، اس کو کھولو، افتح ہا، اور پڑھو وقرا، ماشاءاللہ، افتح ہا وقرا، بس وقرا کافی ہے، ہا کی ضرورت نہیں ہے نا، اور اسے پڑھو، مراد ہے بس، اور پڑھو،
پھر قلم اور کاغذ لو. جی ڈاکٹر صاحب, پھر قلم اور کاغذ لو. پھر ثم خذ القلم, خذ القلم, ثم خذ القلم والورق, ثم خذ القلم والورق. اور اس کا جواب لکھو, وَاكْتُبْ جَوَابَهَا, وَاكْتُبْ جَوَابَهَا. ماشاءاللہ. جی جملہ آپ کے لیے آسان ہے. خالد آج بیمار ہے. الیوم خالد مریض, خالد الیوم مریض, جو مرضی کر لیں, تینوں طرح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, الیوم کو شروع میں لیں, الیوم خالد مریض, خالد الیوم مریض, خالد مریض الیوم. وہ مدرسہ نہیں جائے گا. آصف صاحب, وہ مدرسہ نہیں جائے گا. ہوا لا یذهب الی المدرسۃ, یا لا یذهب الی المدرسۃ, اس طرح کر دیں, یا جملہ اس میں بنا دیں ہوا لا یذهب الی المدرسۃ. دونوں طریقے سے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. فاروق صاحب, بھائی شاہد کیا تم اپنے شہر جاتے ہو؟ اخی شاہدو, اخی شاہدو, بھائی شاہد. انت تذهب, انت تذهب الى بلدک, الى بلدک, اپنے شہر. تو اپنا پتہ لکھ دو, اپنا پتہ لکھ دو. جی کون کرے گا جملہ؟ جی اکتب عنوانک, اکتب عنوانک, یا اکتب العنوان, پھر العنوانہ سے مراد ہی تمہارا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اپنا پتہ اس نے مینشن کیا تو آپ کہیں اکتب عنوانک, اپنا ایڈریس لکھ دو. لیں جی ترجم بالاردیہ, اردو میں ترجمہ کریں. جی شبیر صاحب, ھذا دفتر الحضور, ھذا دفتر الحضور, یہ حاضری کا رجسٹر ہے. الاستاذ یکتب, الاستاذ یکتب, اتنا ترجمہ کریں پہلے. الاستاذ یکتب, استاد لکھتا ہے. اسماء الطلاب, طلباء کے نام. فی دفتر الحضور, حاضری کے رجسٹر. ماشاءاللہ عربی آ گئی آپ کو. وَيَأْخُذُ الْحُضُورَ كُلَّ يَوْمٍ, یاخذو کے معنی کیا ہے؟ لینا. تو یاخذو وہ لیتا ہے, الحضور حاضری, کل یومن ہر روز, یعنی وہ ہر روز حاضری لگاتا ہے. اب یہ دیکھیں اردو میں جملہ کتنا مشکل ہوگا, وہ ہر روز حاضری لگاتا ہے, اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. حاضری لگانا اور پتہ نہیں ہر روز, تو کیا ہے؟ وَيَأْخُذُ الْحُضُورَ كُلَّ يَوْمٍ. جی اگلا جملہ ہے جی فیصل صاحب, خالد یجلس امام الاستاذ بِأَدَبٍ. خالد, جی ماشاءاللہ, خالد بیٹھتا ہے استاد کے سامنے بادب. تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کریں گے تو پہنچ جائیں گے جناب. وَيَأْخُذُ الْكِتَابَ, اور وہ کتاب پکڑتا ہے. وَيَقْرَأُ الْكِتَابَ, اور کتاب پڑھتا ہے, یعنی وہ کتاب لیتا ہے اور کتاب پڑھتا ہے. جی آصف صاحب, ثُمَّ يَأْخُذُ الدَّفْتَرَ, ثُمَّ يَأْخُذُ الدَّفْتَرَ, پھر وہ رجسٹر لیتا ہے. وَيَكْتُبُ فِيهِ, اور اس میں لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ لا اذهب اليوم الى المدرسة, لا اذهب, یذهب, تذهب, اذهب, لا اذهب, میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا. الیوم آج, الى المدرسة اسکول, میں آج اسکول نہیں جاؤں گا. اکتب العریضۃ, اکتبو, کتب یکتبو, یکتبو, تکتبو, اکتبو, میں لکھتا ہوں. العریضۃ, درخواست, العریضۃ, درخواست. الی مدیر التعلیمی, تعلیم کے پرنسپل کی طرف. اور اس سے کیا مراد ہے؟ ناظم تعلیمات. ٹھیک ہے نا, میں ناظم تعلیمات کو عرضی یا درخواست لکھتا ہوں. یا شاہدو, اے شاہد, احتشام صاحب, یا شاہدو, اے شاہد. اکتب, اکتب, تو
لکھ. کیا لکھ؟ اسم کا، اپنا نام. اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے اس لیے اس کی حرکت نہیں پڑی جائے گی. تو لکھ اپنا نام واسم ابی کا، اور اپنے باپ کا نام علی السبورتی، بورڈ پر. اے شاہد اپنا اور اپنے باپ کا نام بورڈ پر لکھ. کمل، کملا یکملو تکمیلاً، کملا یکملو تکمیلاً. تکمیل کسے کہتے ہیں؟ مکمل کرنا. اس سے فعل امر ہے کمل، تو مکمل کر العبارتہ، عبارت کو. کمل العبارتہ، عبارت مکمل کر. انت یا خالد تفتح ظرفا و تقرأ رسالتا ثم، پھر آگے کر لیں جی. کیا کریں گے؟ تاخذ القلم والورق و تکتب، ٹھیک ہے، و تکتب الجواب. ٹھیک ہو گیا؟ اور بس یہی ہے نا. ہاں بس مکمل ہوگی عبارت. لے جی. معانی الکلمات، معانی الکلماتی. الرسالہ خط، الظرف لفافہ، عنوان پتہ، صندوق البرید لیٹر باکس، ضع رکھ، دفتر الحضوری رجسٹر حاضری، الحضور حاضری، مدیر التعلیم مدیر التعلیمی ناظم تعلیمات، عریضہ درخواست، اور یہ کیا ہے جی؟ تابع یا توابع ٹکٹ. ثم پھر مکتب البرید ڈاک خانہ. ادعو میں رکھتا ہوں، ڈالتا ہوں. ادعو میں دعا کرتا ہوں، میں پکارتا ہوں. ادعو دعا کر، ادعو دعا کر. کون سی آیت ہے فیصل؟ وہ بلاؤ. ادعو الی ربک، وہ ہے بلانا. ادعو الی ربک، سمجھ آ گیا نا؟ یعنی لام کے ساتھ ہوگا تو دعا کرنا کے معنی میں ہوگی. ہاں سوری، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلا. اسماء اسم کی جمع، اور سائل برید، سائل برید ڈاکیا. جی جملہ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہے الاستاذ یکتب اسماء الطلاب فی دفتر الحضور. لیں جی پہلا اسم چیک کریں. اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اگر وہ اسم حالت رفع میں ہے تو مبتدا بنا دیں فوراً اسے. ٹھیک ہو گیا؟ تو الاستاذ کیا بن گیا جی؟ مبتدا. اب جب یہ مبتدا ہے تو باقی جو کچھ ہوگا اس کی خبر ہوگی، باقی جو کچھ ہوگا وہ خبر ہوگی. اور مبتدا خبر سے مل کر کیا بنے گا جی؟ جملہ اسمیہ، اور اگر پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے تو خبریہ. ٹھیک ہو گیا؟ انالیسس ہو گیا جی. لیکن وہ جو خبر ہے وہ ہے یکتب اسماء الطلاب فی دفتر الحضور. پورا ایک جملہ فعلیہ جو ہے وہ خبر بن کر آ رہا ہے. اب اس کا انالیسس کرتے ہیں جی. یکتبو کیا ہے جی؟ فعل با فاعل. فاعل ہم نے اس لیے کہہ دیا، حالانکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 میں سے ہے، لیکن ہم نے اس لیے فاعل اس کے ساتھ کر دیا کیونکہ جملہ، جب جملہ اسی میں صیغہ نمبر 1 یا 4 ہے تو پھر فاعل ساتھ مینشن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ فعل با فاعل آ گیا جی. اسماء الطلاب، ماشاءاللہ جی. مضاف اور مضاف الیہ، یہ بن گیا جی مفعول. یکتبو اسماء الطلاب، فعل با فاعل پلس مفعول. جملہ یہیں پورا ہو جاتا ہے. وہ لکھتا ہے طلباء کے نام. فی دفتر الحضوری، فی کیا؟ فی جار، فی حرف جار. فی ہو گیا آپ کا حرف جار. جب بھی حرف جار آئے گا تو آگے مجرور ہوگا جی، لیکن مجرور جو ہے وہ دفتر الحضوری ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ. تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، اور جار اور مجرور مل کر یہ متعلق ہو گیا جی، متعلق ہو گیا فعل کے. فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق
سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر استاد کے لیے خبر، استاد اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے انالیسس جس کی طرف میری خواہش ہے، کوشش ہے کہ آپ کو میں لے کے جاؤں، کیونکہ مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. جب قرآن مجید میں جملے اس طرح کے کریں گے آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا. آپ ایک ایک لفظ کو پڑھتے جائیں، اس کو فٹ کرتے جائیں جملے میں، اس طرح ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.